بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ پچھلے درس میں ہم نے اتصال اور انفصال کے احکام کو بیان کیے تھے۔ آج متکلم، مخاطب اور غائب کے احکام کو ذکر کرتے ہیں باعتبار تخصیص و تعمیم کے اور باعتبار تقدیم و تاخیر کے۔ نحات حضرات فرماتے ہیں کہ ضمیر متکلم اخص ہے ضمیر مخاطب سے، اور ضمیر مخاطب اخص ہے ضمیر غائب سے۔ تو اس میں تعمیم بھی آ گیا کہ مخاطب عام ہے متکلم سے اور غائب عام ہے مخاطب سے، تو غائب عام ہو گیا متکلم اور مخاطب دونوں سے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اگر دو ضمیر منصوب جمع ہو جائے، ایک اخص ہو دوسرا سے، اب اگر یہ دونوں متصل ہو تو اخص کا تقدیم واجب ہے عام پر۔ یعنی اگر دو ضمیر منصوب جمع ہو جائے، ایک اخص ہو دوسرا سے، اب دیکھیں گے کہ یہ دونوں متصل ہے یا منفصل۔ اگر دونوں متصل ہے تو اخص کا تقدیم واجب ہے عام پر، جیسے الدرہم اعطیتکہ واعطیتنیہ، تو یہاں کاف اور یا ضمیر مقدم ہے ہا ضمیر غائب پر، کیونکہ اعطیتکہ میں کاف ضمیر مخاطب ہے، یہ اخص ہے ضمیر غائب سے۔ اسی طرح الدرہم اعطیتنیہ، یہاں یا ضمیر متکلم اخص ہے ضمیر غائب سے۔ اور ضمیر غائب کو مقدم نہیں کر سکتے یہاں، جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعطیتہوک یا اعطیتہونی، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو وہ صورت تھا جب دونوں متصل ہو۔ اب اگر دونوں متصل نہ ہو بلکہ ایک منفصل ہو اور دوسرا متصل ہو تو پھر اختیار ہے، اخص کو بھی مقدم کر سکتے ہیں اور غیر اخص کو بھی مقدم کر سکتے ہیں، لیکن غیر اخص میں ایک شرط ہے۔ اخص کو مقدم کرے، مثال جیسے الدرہم اعطیتک ایاہ یا الدرہم اعطیتنی ایاہ، تو یہاں اعطیتک میں کاف ضمیر مخاطب مقدم ہے ایاہ ضمیر غائب پر، اسی طرح اعطیتنی میں یا ضمیر مخاطب یا ضمیر متکلم مقدم ہے ایاہ ضمیر غائب پر۔ اور غیر اخص کو بھی مقدم کر سکتے ہیں، جیسے اعطیتہ ایاک یا اعطیتہ ایایا، لیکن غیر اخص میں شرط یہ ہے کہ جب التباس کا خوف نہ ہو۔ اگر التباس کا خوف ہو تو پھر غائب کا مقدم کرنا جائز نہیں ہے انفصال کی صورت میں۔ مثلا زید اعطیتک ایاہ، تو اب یہاں غائب کو ہم مقدم نہیں کر سکتے، یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے زید اعطیتہ ایاک، کیونکہ اس مثال میں پھر التباس آئے گا کہ یہاں ہر دو مفعول اس میں فاعل کی صلاحیت موجود ہے، فاعل لغوی، یعنی زید اور مخاطب دونوں میں آخذ کی بھی صلاحیت ہے اور ماخوذ کی بھی صلاحیت ہے، تو اس میں زید کا مخاطب کے ساتھ التباس لازم آتا ہے کہ آیا یہاں زید یہ آخذ ہے یا ماخوذ۔ جیسے زید اعطیتہ ایاک، یہاں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ زید آخذ ہے یا زید ماخوذ ہے، یعنی ترجمہ اس طرح ہوگا زید اعطیتہ ایاک، زید اعطیتہ میں نے دیا، یہ ضمیر زید کی طرف راجع ہے، ہو اس زید کو، ایاک آپ کو، یعنی میں نے زید کو دیا آپ کو، تو یہاں اس صورت میں زید ماخوذ ہوا اور ایاک میں مخاطب جو ہے وہ آخذ بنا۔ اسی طرح زید اعطیتہ ایاک،
اعطیتہ میں نے دیا ہو زید کو، ایاک آپ، یعنی میں نے زید کو دیا ایاک آپ، تو یہاں زید آخذ بنا، تو یہاں آخذ اور ماخوذ کا التباس آ گیا، تو اس صورت میں تقدیم الغائب جائز نہیں ہے۔ اور ما قبل کی مثال میں یعنی الدرہم اعطیتک ایاہ، اس میں التباس نہیں ہے کیونکہ یہاں مخاطب آخذ ہے اور درہم ماخوذ ہے، تو اس صورت میں التباس لازم نہیں آتا۔ اسی طرح جب دو ضمیر منصوب جمع ہو اور دونوں رتبے میں بھی متحد ہو، یعنی رتبے میں اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ دونوں متکلم کے ہو یا دونوں مخاطب کے ہو یا دونوں غائب کے ہو، تو پھر ایک کو منفصل لانا لازمی ہے، جیسے اعطیتنی ایایا، اعطیتک ایاک، یا اعطیتہ ایاہ، لیکن اس صورت میں اتصال جائز نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ اعطیتنینی یا اعطیتک یا اعطیتہ ہو، لیکن اس ضمیر غائب میں ایک صورت جواز کی ہے، وہ یہ صورت ہے کہ جب دونوں غائب ہو اور الفاظ میں اختلاف ہو، یعنی ایک تثنیہ ہو اور دوسرا مفرد ہو، یا پہلا جمع ہو دوسرا مفرد ہو، یا دوسرا تثنیہ ہو، اگر الفاظ میں اختلاف ہو تو پھر جائز ہے، جیسے الزیدان الدرہم اعطیتہماہ، الزیدان الدرہم اعطیتہماہ، اعطیتہما میں ہما ضمیر زیدان کی طرف راجع ہے اور ہو ضمیر یہ الدرہم کی طرف راجع ہے۔ تو یہ کچھ قواعد بے اعتبار تقدیم و تاخیر کے نحات حضرات ذکر کرتے ہیں کہ جب متکا ضمیر اخص ہو اور دونوں متصل ہو تو تقدیم اخص واجب ہے، اور اگر دونوں متصل نہ ہو بلکہ ایک منفصل آیا ہو تو پھر اس کے درمیان اختیار ہے، اخص کو بھی مقدم کر سکتے ہیں، عام کو بھی مقدم کر سکتے ہیں، لیکن غیر اخص کی صورت میں شرط یہ ہے کہ التباس کا خوف نہ ہو، اگر التباس کا خوف ہو تو پھر غائب کا تقدیم جائز نہیں ہے، اور یہ ہم نے بیان کیا تھا۔ اسی طرح جب دو ضمیر منصوب جمع ہو اور دونوں رتبے میں بھی متحد ہو، یعنی دو متکلم ہو یا مخاطب ہو یا غائب ہو، تو پھر اس صورت میں انفصال لانا لازمی ہے، اتصال جائز نہیں ہے، جیسے اعطیتنینی یا اعطیتک یا اعطیتہ وغیرہ۔ لیکن غائب کے ضمائر میں اگر الفاظ کا اختلاف ہو تو پھر تقدیم جائز ہے، جیسے الزیدان الدرہم اعطیتہماہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔